جس میں تحریر تھا کہ اتنا اتنا سونا اور غلہ میری امانت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کر دو۔ یہ بعینہ ہی وہی مقدار تھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے اس شخص سے طلب کر لی تھی۔ جب اس کو یہ خط مل گیا تو شیخ نے امین کو، یہ جس نے امانت رکھی تھی، توقف کرنے پر، یعنی ٹھہر گیا، جو مطلب آپ کے کہنے پر نہ دیا اور رکا، توقف کرنے پر ملامت فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم نذرانے کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ان کے اشارے صحت پر مبنی نہیں ہوتے؟ دیکھا میرا اشارہ صحیح نکلا یا نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے کیا سونا اور غلہ، کتاب عوارف المعارف ہے واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی امانت رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اتنا غلہ اتنا سونا مجھے دے دو۔ اس شخص نے توقع کیا کہ یہ تو ایک امانت ہے، میں آپ کو کیسے دوں؟ کیا آپ سے اگر فتویٰ لوں تو آپ دیں گے؟ آپ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا نہیں دے دو۔ اس شخص نے حسن ظن کے طور پر دے دیا آپ کے حکم پر۔ تو اس کو خط ملا جس نے امانت رکھی تھی کہ اتنا سونا اتنا غلہ یار میری جو امانت رکھی اس میں سے ضرور سید شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دو۔ اور یہ وہی مقدار جتنا شیخ عبد القادر نے طلب دیا تھا وہی مقدار تھی۔ یعنی ادھر خواب میں یا الہام میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ فلاں غلے یا سونے کے اندر اتنا میرا حصہ اللہ نے رکھ دیا گیا رزق کے طور پر، رزق اللہ کے فضل کا رزق رکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے ہی طلب کر لی، آپ کو پتہ تھا کہ وہاں سے یہ خط اس کو ملنے والا ہے۔ یہ ایک خاص علم تھا جو اتنے بڑے ولی کو اللہ نے دیا تھا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ تم نذرانے کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ اس کے اشارے صحت پر مبنی نہیں ہوتے؟ ورنہ اب آپ کہیں جی فیصلہ کریں جی بھائی لوگوں، حضور غوث الاعظم کو کیا لگی بھائی یہ سونے سے غلط چلو اشارہ ہو گیا تو اس میں کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ جلدی کرنے کی؟ لیکن وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق اللہ نے اتارا تھا اور تھا، انہوں نے طلب کیا، لیا، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ اعتراض کی ہو یا بدگمانی کی ہو یا بد خیالی کی ہو۔ یہ رزق اللہ کی طرف سے تھا، مقرر تھا۔ وہ شخص جو ہے وہ ایک بہانہ اصل میں اللہ کی طرف سے آیا رزق تھا جو ان کو ملا۔ آپ نے اس شخص کو ملامت بھی کی، فرمایا دیکھا میرا اشارہ صحیح نکلا یا نہیں؟ اب بات یہ ہوتی ہے لوگ تو یہ باتیں ان کے متعلق جو ہے وہ پڑھا ہے یا عقائد جو رکھتے ہیں، لیکن یہ باتیں مولوی حضرات جو ہے نا وہ میں نے تو نہیں سنی میں آج پہلی مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں نے نہیں سنی، سنائی ہوگی، یہ نہیں کہتا کہ نہیں سنا، ابھی کتاب میرے پاس تو نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، یا انہوں نے پڑھی نہیں یا پڑھی اور سنائی نہیں آگے، یہ بات نہیں سنائی۔ سنی آپ نے کبھی؟ بھائی میں نے بھی نہیں سنی، میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی ہے، اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اگر بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوں، آگے آپ کے لیے بڑی اچھی بات آ رہی ہے، اگر بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوں تو وہ اپنی خواہشات کو رضا الہی میں فنا کر دے، یعنی ہر کام میں اللہ کی رضا کو دیکھے، ہے تو کرے ورنہ نہیں، ایسا مقام پالے، مقام رضا پالے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کے غموں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے قلب کو غنی بنا دیتا ہے اور اس پر رفق و مدارہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض فقراء کے دل میں جو ہجوم افکار طاری رہتا ہے، یعنی بعض جو فقراء جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں جو فکریں طاری رہتی ہیں، ہجوم ہوتا ہے فکروں کا، اس کا سبب یہی ہے کہ اس صوفی کا اللہ کے ساتھ شغل کامل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ صوفی تھے لیکن ابھی کامل نہیں ہوا ہے، اس کامل شغل نہیں ہوا ہے، اس کی مشغولیت مکمل نہیں ہے، اور حقائق عبودیت کی رعایت بھی ابھی کوتاہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں کوتاہی کرتا ہے، کچھ کمی ہے کرتا ہے، حقائق عبودیت مکمل طور پر ادا نہیں ہو رہے ہیں، بس جس قدر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہوگا وہ اتنے ہی دنیا میں مبتلا ہوں گے، اور وہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو افکار دنیا سے ان کو واسطہ ہی نہیں رہے گا، کوئی فکر نہیں رہیں گے دنیا کی، ان کی قناعت اور روحانیت میں ترقی ہوگی۔ حضرت عوف ابن عبداللہ مسعودی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کے 360 مخلص احباب تھے، 360 مخلص احباب تھے، یعنی چاہنے والے تھے، وہ ہر ایک کے پاس ایک دن ٹھہرتے، اس طرح ان کا پورا سال مہمانی میں گزر جاتا، اسی نظر 360 میں ان کے چاہنے والے تھے، ایک دن ایک کے بعد دوسرے کے بعد پورا سال گزر جاتا۔ اگر یہ منع ہوتا تھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور ایک اور صاحب تھے، ان کے 30 مخلص دوست تھے، وہ بھی ہر ایک کے پاس ایک دن ٹھہرتے، اس طرح وہ ایک مہینہ پورا مہمانی میں گزر جاتا۔
اور ایک اور صاحب تھے، ان کے 7 بھائی تھے، وہ ہر ہفتے میں ایک ایک دن ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے، اس طرح ایک ہفتہ مہمانی میں گزر جاتا۔ یہ سب میزبان بھائی جانے پہچانے لوگ تھے، آپس میں مغایرت نہیں رکھتی تھی۔ جب کسی کو حق تعالیٰ کامل خدا رسیدہ شخص کی خدمت، توجہ طلب بات ہے، جب کسی کو حق تعالیٰ کامل خدا رسیدہ یعنی اللہ والے کی خدمت میں لگا دیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار نعمت ہوتی ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں یہ بہت خوشگوار نعمت ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کی خدمت میں لگا دے، یہ خوشگوار نعمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ نے اپنے شیوخ کے حوالوں سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو بکر بن شازان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر القطانی سے یہ واقعہ سنا کہ انہوں نے فرمایا اور عمرو المکی اور عیاش بن المہدی 30 سال تک اس طرح ایک ساتھ رہے کہ ہم صبح کی نماز ظہر کے وضو سے پڑھا کرتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر سب ظہر کے وضو سے ادا ہوتی تھیں۔ ہم لوگ مکے میں بحالت تجرد یعنی بغیر شادی شدہ بیٹھے رہتے اور ہمارے پاس ایک پیسہ برابر مال بھی نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ہم 1 2 اور 3 3 4 4 5 5 دن بھوکے رہتے، لیکن ہم کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی کچھ نذرانہ حاصل ہوتا اور وہ بغیر سوال یا پیسے کے ہمارے پاس آتا تو ہم قبول کر لیتے اور کھا لیتے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی فتوحات حاصل نہیں ہوتی، نذرانہ نہیں آتا تو بھوکے رہتے۔ جب بھوک بہت شدید لگتی اور اندیشہ ہوتا کہ اب فرائض کے ادا کرنے کی بھی طاقت جسم سے ختم ہو رہی ہے تو ہم لوگ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے، وہ ہم کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے، بس ان کے علاوہ اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ انشراح خاطر ان کے کھانے ہی سے ہم کو حاصل ہوتا تھا، اس لیے ہم ان کے زہد و تقوی سے خوب واقف تھے۔ ہم کو یقین ہوتا تھا کہ ان کا مال شوم نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے ابو یزید رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ کوئی کام تو کرتے نہیں، پھر آپ کی معاش کہاں سے آتی ہے؟ آج کل آپ سے یہ بھی سوال کیا تھا نا، آپ کے پیر صاحب کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں، یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ سوال آ گیا۔ ابو یزید نے کہا کہ آپ کوئی کام تو کرتے نہیں، پھر آپ کی معاش کہاں سے آتی ہے؟ وہی سوال، آپ کوئی کام تو کرتے نہیں، پھر آپ کا کھانا پینا کیا چلتا ہے؟ کیا جواب دیا؟ حضرت نے جواب دیا، لکھنے والے شاہی سروردی واقعہ، فرمایا کہ تو دیکھتا نہیں ہے کہ میرا مولا جو کتے اور خنزیر کو روزی دیتا ہے تو کیا وہ ابو یزید کو روزی نہیں دے گا؟ جو کتے کو بھی روزی دیتا ہے اور خنزیر کو بھی دیتا ہے، جو خنزیر بالکل بد ہے، جب اس کو روزی وہ رزق مولا دیتا ہے تو کیا ابو یزید کو نہیں دے گا؟ وہ بڑا اچھا میرے خیال میں موضوع تھا آج اور بڑا اچھا جواب ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اب آئندہ کوئی سوال کرتا آپ بھی اس کو یہ جواب دینا، یہ بزرگوں کی ایک سنت اس پہ بھی ہو جائے گی۔ بولا بھائی آگے روایت ہے کہ ایک عارف نے دنیا سے اس قدر کنارہ کشی اختیار کی کہ لوگوں سے بچ کر جنگل میں نکل گیا، بستی سے منہ موڑ کر جنگل میں پہنچ گیا اور یہ عہد کر لیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا، میرا رزق خود میرے پاس آئے گا تب کھاؤں گا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا اور وہاں 7 دن تک بیٹھا رہا، لیکن کھانے کی